5واں پارہ سورہ نساء، اور سورہ نساء کے 10 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 11واں رکوع جاری ہے۔ 5ویں پارے کے 7 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 8واں رکوع جاری ہے۔ آیت نمبر ہے 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وارسلناک للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ صدق الله العظيم۔ ما أصابك من حسنة، جو آپ کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو سو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ کو پہنچتی ہے کوئی برائی، فمن نفسک، تو یہ آپ کے اپنے طرف سے ہے، اپنے نفس کی طرف سے، یعنی آپ کے اعمال کی شامت ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا رسول، پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں پیغامبر، بنایا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سامنے دیکھنے والا، ان کا یعنی حاضر، ظاہر ہے شہید اس کو کہتے ہیں، شاہد سے ہے، یہ شہید شاہد سے ہے کہ جو حاضر ہو، اور شہید کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سب کچھ، جان مال یعنی سب کچھ گویا اللہ کی راہ میں حاضر کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اگر میری جان جاتی ہے یا اللہ یہ بھی حاضر ہے، میرے بچے بیوہ ہوتے ہیں، میری بیوی بیوہ ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، میرا ظاہر ہے میں اگر شہید ہو جاتا ہوں تو میرا مال میرے کام کا تو نہیں رہا نا، تو میرا مال اگر مجھ سے جاتا ہے کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہاں پہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے کے لیے، یعنی حاضر کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ من یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کا حکم مانے گا، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولی، اور جو الٹا پھرا یعنی جس نے روگردانی کی رسول کے حکم سے، تو فما ارسلناک، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی اسی سے متعلقہ آیات تھیں، اور تقریباً یہی اس کے اندر موضوع موجود تھے، اور یہی باتیں تھیں کہ کوئی آدمی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غمی پہنچتی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے۔ تو ابتدا میں عرض کر دیا کہ عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حال آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس وقت بھی جیسے بھی جو ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں اگر کوئی اچھا کر رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، اور کوئی آدمی اچھا کر رہا ہے، تو ایک تو ہے وہ بھی اچھا اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب اس اچھائی کے اندر جو آدمی شامل ہو جاتا ہے، اس کا بھلا ہو جاتا ہے، اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے آدمی وہ اللہ کا ولی تھا، اتنا اللہ کا قریب تھا، اللہ کا ولی تھا کہ اس کو تو بخشش کی ضرورت نہیں دعا کی، بلکہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوئے گا، اس جنازے میں شرکت ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کا ذریعہ کہ اس کی بلے بلے ہو جائے جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی ایک آدمی ہے، پوری مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن اس مسجد کے بنانے کے اندر وہ شریک ہو جاتا ہے، اپنے استعداد کے مطابق وہ تعاون کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے باعث خیر کا سبب ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد نہیں بنائے گا تو مسجد نہیں ہوگی۔ جہاں پہ اللہ کا گھر بننے کا اللہ نے ارادہ کر دیا کہ میرا گھر یہاں پہ بنے گا، تو جب دنیا کا کوئی بڑا چھوٹی سی جس کے پاس استطاعت ہو، چھوٹی سی جس کے پاس حکومت ہو، وہ چاہے کہ میں یہ کام کروں اور وہ کر لیتا ہے، لوگ اس کو روک نہیں سکتے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت تو سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں،
تو اللہ جب چاہے کہ میرا گھر یہاں پہ بننا چاہیے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن اس اچھائی میں جو آدمی شامل ہو جائے اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی برا جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا اصل میں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس برائی کے برا ہونے میں جو آدمی شامل ہوتا ہے وہ برائی میں شامل ہونا ہی اس کے لیے شامت اعمال کا یعنی نفس کا سبب بنتا ہے. باقی یہاں پر جو فرمایا نا آج کے سبق میں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو یہ دو وجہ سے دو باتیں الگ الگ ہیں سمجھنے کی. ذرا شاید تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ کیوں کہا؟ اوپر جو کہہ دیا تھا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ، اللہ نے کہہ دی کل من عند اللہ، بھلائی ہے اللہ کی طرف سے، اچھائی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن پھر یہاں پہ تفصیل سے بھلائی کی بھی نسبت اللہ کی طرف کی، برائی کی نسبت انسان کے نفس کی طرف کی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے نمازیں پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کر، میرے پاس مال تھا، میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ اچھا کام کر دیا، کیا پدی کا شکر. ہاں جو تو نے اچھا کام کیا، اپنا جو اثر استعمال کیا یا اپنا جو اعمال کے ذریعے سے کام کیا، جو اچھا کام کیا ہے، وہ تو تیرے لیے ایک باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کوئی نعوذ باللہ اختیار نہیں، میں نے سب کچھ کر دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا اللہ رب العزت رب ہے. کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ادنا سے تربیت شروع کر کے اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے. اور یہ قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے رہبر اور رہنما ہے. ہم نے اس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے. اس لیے انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اچھائی کر کے، اعمال کر کے. اور پھر دیکھو اکثر آپ نے سنا علماء سے کہ مال کا تکبر یہ چھوٹی چیز ہے، اعمال کا تکبر یہ بڑی چیز ہے. اعمال کا تکبر یہ زیادہ سخت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. کہ اعمال ہو جائیں پھر بھی شیطان پیچھے نہیں چھوڑتا، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ہر طرف سے میں حملے کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملے کروں گا. پہلے عمل کرنے نہیں دے گا، جب کر لے گا اس کے اندر دل کے اندر تکبر ڈالے گا، تو بہت آدمی بڑا. اور پھر یہاں تک کی بھی بات آتی ہے کہ ہمارے صاحب نمازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی آدمی ان سے جا کر بات کرے تو اسے کہے تو نے وضو کیا میرے سے بات کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں اتنا نیک آدمی ہوں. یہ الفاظ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، دل میں آگے اور اس کے اوپر انسان کو یعنی اپنے آپ پر فخر محسوس کر لیا اور اگلے بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف حقارت کی نظر سے دیکھ لیا، سارے اعمال چلے گئے. اس لیے سورہ محمد کی آخری آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال تم سے ختم کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. ہاں یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. یہ کہ ادب کا خیال رکھو، نبی السلام کا ادب بیان کیا جا رہا ہے نا. تو آخر میں کہا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے اب آپ بات کرتے ہو اس طرح نبی علیہ السلام کے ہم بات نہ کرو. آخر میں کہا ان تحبط اعمالکم، کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ختم ہو جائیں، اب بالکل بیکار ہو جائے تمہارے اعمال، تمہیں پتہ ہی نہ ہو. آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، بینک بیلنس، لیکن ادھر سے کوئی چوری کر رہا ہے، شیطان چوری کر رہا ہے، ہو رہے اور پتہ جب چلے جب جا کے دیکھے تو میں تو اتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ سارے حقیقت. اور سورہ محمد کی آخر میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اللہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اور پھر دوسری بات بھی ہے، ان الذین، اس سے پہلے جو آیت ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رسول کے یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، وشاقوا الرسول، مخالفت کرتے ہیں رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الهدى، کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، تو کہا لن يضروا اللہ شیئا، پہلی بات کیا کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وسيحبط اعمالهم، ہم ان کے اعمال بالکل غارت کر دیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے اعمال ختم، تو اعمال کا تکبر دل کے اندر نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ جو بلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر دوسری چیز کیوں کہا کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی ہے وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے، اور اس کی تشریح دوسری آیتوں میں بھی ہے کہ ما اصاب من مصیبۃ فباذن اللہ، اور فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، دوسری جگہ بھی ہے کہ جو جتنی بھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، کہ زمین کے اندر جتنی بھی برائیاں آتی ہیں، جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال کے یعنی اس کی شامت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تم سمجھو، یعنی یہ تم نہ کہو کہ مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، میں ہی تھا مصیبت کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اور بہت ساری مصیبتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر آنی تھی، ویعفو عن کثیر، بہت ساری تو ہم معافی کر دیتے ہیں۔ یہ تو تم شکر کرو کہ کوئی اور زیادہ بڑی مصیبت تم پر نہیں آئی، چھوٹی مصیبت تم پر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی مصیبت ہو، اس کے مقابلے میں جو دوسری بڑی مصیبت ہے اس سے تو یہ چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو، اگر اس کے مقابلے میں اس سے بھی بڑی مصیبت ہو تو ان دونوں کا جب آپس میں کمپیریزن، موازنہ کیا جائے تو اس کے نسبت تو یہ چھوٹی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر، انسان کے دل میں اللہ کی نفرت پیدا نہ ہو، شیطان انسان کے دل میں اللہ کی نفرت نہ ڈالے، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ ڈالے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تیرے اعمال کی شامت ہے، تیرے اعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تجھے اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تیرے سارے کام سدھر جائیں گے۔ چونکہ شیطان دشمن ہے نا، تکبر بھی نہ ڈالے اور اللہ کی نفرت، اللہ کے بارے میں بدگمانی بھی نہ ڈالے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تیری طرف سے، تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے تیرے اعمال ٹھیک ہو جاتے۔ ایک بات اور سنیے، انسان پر پریشانی آئی، حالات آئے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں یہ بات، یہاں پر بھی یہ بات کرنا، عرض کرنا ضروری ہے۔ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اس پر عذاب بن کے آتے ہیں، عذاب کی صورت ہوتی ہے، یا اس کی درجات کی بلندی کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے امتحان تبھی لیا جاتا ہے کہ اس کا گریڈ بڑھایا جائے، اپ گریڈ کیا جائے اس کو، اس لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ براہ راست ہماری اللہ سے ایسی گفتگو نہیں ہے، یعنی ٹاک کراسنگ کہ اللہ ہماری بات کا جواب ہمیں دے رہا اور ہم بھی سنیں، ایسا سلسلہ تو ہے نہیں ہے، کراس ٹاکنگ آپس میں ایک دوسرے کی، تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ امتحان ہے یا عذاب ہے؟ اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آدمی پر حالات آئے، پریشانی آئی، اگر اس کے اعمال میں اللہ کی طرف رجوع میں اور اللہ کی عبادت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس پر حال آیا ہے۔ چونکہ حال تو انسان پر آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، مال کی کمی بھی، نفس کی کمی بھی، اموات کی کمی، یعنی جانوں کی کمی، تمہاری جانیں بھی جائیں گی، آزماؤں گا۔ دوسری جگہ فرمایا دنیا کو پیدا اس لیے کیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت کو پیدا اس لیے کیا کہ میں دیکھوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو آدمی جب اچھے عمل کرے گا تو گویا وہ امتحان میں پاس ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ امتحان ہوگا،
امتحان کا مقصد کیا ہوگا کہ میں دیکھوں کون اچھے عمل کر رہا ہے. جو اچھے عمل کر رہا ہے وہ امتحان میں پاس ہو رہا ہے، اس کے لیے امتحان ہے وہ عذاب. لیکن اس کے برعکس انسان پر حال آیا اور اس کے دل کے اندر اعمال کی، نیک اعمال کی، قرآن کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نفرت دل میں بیٹھ رہی ہے، کنارہ اعمال سے اور پیچھے ہٹ رہا ہے اور اللہ کی عبادت سے اور پیچھے ہٹ رہا ہے پہلے کی بنسبت، تو گویا اس پر عذاب ہے. اس کے شامت اعمال کی وجہ سے اس پر عذاب ہے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے. اس کو چاہیے کہ پھر ایسی صورت میں توبہ کرے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور پہلے کی بنسبت اللہ کے رجوع میں اضافہ کرے. تب جا کر پھر امتحان میں پاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اپ گریڈ ہوگا. اور اگر یہ پیچھے ہٹ گیا تو پھر اپ گریڈ نہیں ہوگا، پھر یہ نیچے جائے گا، پستی کی طرف جائے گا. خیر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغامبر بنا کے بھیجا ہے اور یعنی پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے. باقی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدبختی کا سبب سمجھ رہے ہیں، جیسے کل کی آیت میں ہے کہ بدبختی کا سبب سمجھ رہے ہیں. اور اس کی شان نزول بھی یہ لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے نا، تو اس وقت ابتداءً جو ہے وہ وہاں پر یعنی مال کی، غلے کی فراوانی تھی، ارزانی تھی ہر طرف. لیکن جب منافقین نے اپنا نفاق اور عناد ظاہر کر دیا تو بظاہر تنگی آ گئی تھوڑی سی. تو انہوں نے اس تنگی کو، یہودیوں نے، منافقوں نے اس تنگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے کہنے لگے کہ یہ پہلے ہم ٹھیک تھے، یہ آدمی یہاں پر آیا ہے نا نعوذ باللہ سنت، تو اس کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اس کی وجہ سے نا یہاں پر تنگی ہمارے پر آ گئی. اگر یہ نہ آتا نا تو یہاں پر تنگی نہ آتی. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے ہم کافی ہیں. آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے ہم کافی ہیں. ایک لوگ گواہی دیں یا نہ دیں، آپ کی برکت مانے یا نہ مانے، آپ کو باعث خیر باعث برکت مانے یا نہ مانے، آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، ہم نے جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ نبی ہیں، ہم اس بات کی تصدیق کریں. اور پھر فرمایا آگے مزید اس بات کی پختگی کے لیے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ. کوئی آدمی یہ کہ میں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں سکتا. جو رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. گویا میری اطاعت کرنا چاہتے ہو اس میں لازمی طور پر تمہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں. اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ سمجھتے ہیں آپ، اور شاید ایک فرقہ بھی آج کل موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، قرآن سے ہم مسائل اخذ کریں گے، حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں. تو یہ پھر اس آیت کا صاف قرآن، جس قرآن کو تم مانتے ہو اسی کا انکار کر رہے ہو. جس قرآن کا تم مانتے ہو کہ ہم قرآن سے مسائل اخذ کریں گے، اپنی بات ہی میں تم جھوٹے ثابت ہو رہے ہو، تمہاری بات ہی جھوٹی ثابت کر رہے ہیں، قرآن ہی تمہاری بات جھوٹی ثابت کر رہے ہیں. تو کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے لیے لازم ملزوم ہے. اور پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّى، جو آپ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اے اللہ فرمائے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اس کا پھر آپ اس پر نگران نہیں ہیں، آپ اس پر یعنی آپ پریشان نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو مسلمان ضرور بنانا ہے، نہ مسلمان بنا کوئی تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. نہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، نگران آپ نہیں ہیں کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ ہر ایک مسلمان بنے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، بتلانا ہے، سکھانا ہے. باقی کام کون کرے گا؟ ان سے کام لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو اس کا بدلہ ان کو عذاب دینا. اللہ فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے. یہ تھا ان آیت کے مفہوم کا خلاصہ. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی پہنچے تمہیں کو بلائی سو ہے اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو پہنچے تجھے کوئی برائی یعنی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے، برائی پہنچے تو فمن نفسک، یہ تیری طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، ہم نے تجھ کو بھیجا ہے پیغام پہنچانے والا. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے تیری گواہی دینے کے لیے. من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی، جس نے روگردانی کی، مخالفت کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا ان پر نگہبان. اللہ سمجھ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا رب. جزاك اللہ خیر.